Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن پوچھتی ہے کہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یعنی بہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز، کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقہ سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یہ بات بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک طریقہ سے سمجھ لیں کہ کس طرح قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو ادھر ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو تب بھی ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک بخشنے کا یہ تھا۔ دوسرا طریقہ سمجھیں، اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے قرآن پاک مکمل کیا، قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک یا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ اب تیسرا طریقہ، تیسری بات یہ ہے کہ اگر زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، اس طریقے سے اگر بخشنا چاہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس کو بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو کچھ بھی میں نے ذکر اذکار کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، اس سارے کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد کہیں، اس سارے کا ثواب میں حضور کے صدقے سے حضور کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کی روحوں کو پہنچاتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر کہیں، اے اللہ، میں حضور کے صدقہ سے اس قرآن پاک کا ثواب اپنے والد یا والدہ مرحومہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی ثواب پہنچانا ہو اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما۔ یا اللہ، دنیا کی زندگی میں اس سے بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ اس طریقے سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کس کو ڈھونڈیں جو قرآن پاک بخش کر ہمیں دے۔
تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے اپنے دل میں جب ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے، تو ان کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اب اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو دیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی زندہ تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکاتیں دیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کیا کرتا تھا۔ یہ ساری نیکیاں اس کے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئیں۔ وہ زندہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر اذکار بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب اس میں کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ حضور نے فرمایا جب دنیا سے چلا گیا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ سارے اعمال بند ہو جانے کے باوجود بھی 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ سنیں وہ کون کون سے 3 اعمال ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی علاقے میں پانی کا مسئلہ تھا، وہ نلکا لگوا کر گیا یا فلٹر لگوا کر گیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، کہیں راستے کا مسئلہ تھا، لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا تو وہ راستہ بنوا کر گیا ہے۔ کہیں مدرسہ کی ضرورت تھی، مدرسہ بنوا کر گیا، جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنوا کر گیا ہے، جب تو لوگ نماز اور قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں سکول بنوا کر گیا ہے تو جب تک لوگ اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اخلاق سیکھتے رہیں گے، تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم لوگوں میں پھیلا کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سکھا کر گیا، اخلاق عالیہ سے لوگوں کو متصف کر کے گیا، لوگوں کو ہنر سکھا کر گیا جس سے لوگ ہنر کما کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کا سبب بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فائدہ کا سبب ہوتی ہیں، اس کے لیے درجات کا سبب بنتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں ان سے۔ تیسری چیز حضور نے، اور اہم چیز جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے وَأَوْلَادٍ صَالِحٍ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا یدعو لہو، جو ان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی دنیا میں تو ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ان کی ان کمیوں اور کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے چلے جانے کے بعد بندے کے لیے دعا اس کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بنتی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھائی اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض بجا نہیں ہے۔ تو اس لیے امید ہے آپ کو اثار ثواب کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر کوئی اب بھی مسئلہ ہو تو کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس کا بتا دیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔